السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ تمام قسم کی تعریفات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہان، تاجدار رسول، امام الحرمین، امام الثقلین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پر۔ برادران اسلام، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کے حق کے بعد حقوق العباد میں رشتہ دار کا سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ رشتہ داروں کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت بیان کی ہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی تم احسان کرو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو سب سے پہلے کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اور آگے دوسرا جو بیان کیا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ، دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو تم نے اب تک نہیں کہنا۔ اس موضوع پر میں نے کچھ ایک دو جمعے پیچھے پڑھایا تھا والدین کے ساتھ احسان کے بارے میں۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بِذِي الْقُرْبَى ہے کہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، صلہ رحمی اختیار کرنی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آج ہم بیان کریں گے کہ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی کو ہم نے کس طرح اختیار کرنا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کیا کیا فضائل بتائے ہیں، اور رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں صلہ رحمی کو کتنی ترجیح دی ہے، اور کس کس طرح کے اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں کہ اگر میں رشتہ داریوں کو ملاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر میں رشتہ داریوں کو توڑوں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کیا بتلایا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ملانا، کسی چیز کو آپس میں ملانا، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اگر رحمی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، یعنی کہ انسان کے جن انسان اپنی زندگی کے اندر جو ان کے وراثت میں جن کو حصہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں رحمی، اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا، اگر بھائی ہے، چچا ہے، چچی ہے، جو بھی ہے، یہ ایک رشتہ ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر کہ میں یہ غور کروں کہ میں اپنی اس دنیا کے اندر زندگی کو بسر کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر رہ رہا ہوں اور میرے گھر کے حالات بہت بہترین ہیں، اچھے حالات ہیں، لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میرے ساتھ والا جو ہمسایہ ہے اس کے کس طرح کے حالات ہیں۔ میں نے کبھی جا کر ان سے ان کا حال نہیں پوچھا، نہ ہی میری بیوی نے کبھی جا کر اس کی بیوی سے کچھ حال چال لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، دیکھا جائے نا تو پہلے دور میں جو لوگ اگر کسی سے کوئی زمین، کوئی جگہ حاصل کرنی ہوتی، خریدنی ہوتی، اس کو پرچیز کرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ اگر کسی نے کوئی اپنا گھر بیچنا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے ہمسائے کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کے ہمسائے کس طرح کے ہیں، ہمسائے کے ساتھ اس کا سلوک کس طرح کا ہے۔ اس کے اگر ہمسائے اچھے ہوتے، بہترین ہوتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے اور وہ بھی اپنے آگے ہمسائوں کا خیال رکھنے والے ہوتے تو اس حساب سے اس جگہ کا ریٹ لگتا تھا، اس جگہ کی پرائس لگتی تھی کہ اس کے ہمسائے بہت اچھے ہیں، اس کی قیمت بہت اچھی لگنی چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر، میں اپنی اس دنیا کے اندر رہ رہا ہوں تو اگر میری کسی ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے
تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت بہت بڑے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت بہت بڑی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، قتل و غارت تک کام پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطاط، ہر وہ شخص جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے، صلہ رحمی اختیار نہیں کرتا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو میں ان کو آپس میں ملانے کی بجائے ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں پھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور لیکن آپس میں میرے دو بھائی مل جائیں، ان کا آپس میں سلوک ہو جائے، ان کی صلح ہو جائے، وہ آپس میں صلہ رحمی اختیار کر لیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو لا يدخل الجنت قطاط، کہ ہر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، اگر بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے تو کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سلام نہیں لیتے۔ وہ شاعر نے کیا لکھا تھا کہ اگر خون کے رشتوں سے بھی انسان الجھ جائے، اگر خون کے رشتے بھی انسان سے کٹ جائیں، تو جو ملاقاتیں ہیں پھر وہ جنازوں پر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تمہارا بھائی اگر تم سے ناراض ہے، وہ 3 راتیں ہو گئیں، 3 راتوں سے بھی زیادہ گزر گئے، 4تھی رات ہے لیکن تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، اگر تم نماز پڑھتے ہو نہیں قابل قبول، اگر تم روزہ رکھتے ہو نہیں قابل قبول، اگر تم حج کرتے ہو نہیں اللہ کے ہاں قبول، اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے ہاں نہیں قبول، کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ کیونکہ تمہارا سگا بھائی تم سے ناراض ہے۔ فوق 3 لیال، اور 3 راتوں سے زیادہ گزر گئی راتیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے اگر اس حدیث کو سن لیا ہے تو میرا ایک فرض بنتا تھا کہ میں نے آپ کو یہ ایک حدیث بیان کی ہے، آگے آپ کا جو فرض بنتا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ اگر میرا بھائی، اگر میرا دوست، عزیز رشتہ دار کوئی بھی مجھ سے ناراض ہے تو آج میں جا کر اس کے ساتھ صلح کر لوں، اس کے ساتھ سلام لے لوں، اس کے ساتھ ہاتھ ملا لوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر 2 مسلمان بھائی آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سلام لوں، لیکن جو دوسرا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ ملوں، فَيُورِزُ هَذَا وَيُورِزُ هَذَا، اگر وہ اس طرف منہ پھیرتا ہے وہ اس طرف سلام لینے چلا جاتا ہے، اگر وہ اس طرف منہ پھیرتا ہے اس طرف وہ سلام لینے چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ وہ دونوں آپس میں ناراض ہیں، ان میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سلام میں سب سے پہل کرتا ہے، سب سے پہلے جو پہل کرتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہی ہے جو پہلے سلام لیتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ صلح کرتا ہے۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، میں بھی غور کروں، میں بھی ان بہترین لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ جو سلام کو سب سے پہلے سلام لے گا جا کر اپنے مسلمان بھائی سے، میں بھی اپنا شمار ان لوگوں میں کر لوں، کیا میرے لیے یہ بہترین نہیں ہوگا؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کا حصہ کہیں وراثت میں نہ لکھ دے، کہ اتنے زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کو دکھ تکلیف نہیں پہنچانی، اتنے زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کر دیے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ میں ڈر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمسایوں کا حقوق وراثت میں نہ لکھ دے۔ یہ ہے ہمسایوں کے حقوق، یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یہ احترام ہے ہمسایوں کے حقوق کا۔ واللہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر ایک چیز کو واضح بیان کیا ہوا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کو بیان کی، سب سے پہلے اللہ کی عبادت،
والدین کے ساتھ احسان، وبذل القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کے اوپر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی جانور کو یا کسی مرد کو، کسی عورت کو تھپڑ مارا ہو تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو۔ ایک دفعہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور اپنی تلوار کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ نیند آ گئی، سو گئے۔ ایک کافر آیا، اس نے دیکھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سوئے پڑے ہیں اور تلوار ساتھ پڑی ہے۔ اس نے چپکے سے تلوار اٹھائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار کو تان لیا اور کہا کہ اے محمد، مجھے بتا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی عمدہ قسم کا جواب دیا اور انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا اللہ تعالیٰ نے کافر کے دل کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ کافر کانپنا شروع ہو گیا، تلوار نیچے گر گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھا لیا فوراً اور پھر فرمانے لگے کہ ہاں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا، جیسی تلوار ہاتھ میں لگی فوراً گردن اڑا دینی تھی، کیونکہ مجھے موقع ملا، میں اس موقع کو ضائع نہ کروں۔ لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو در گزر سے کام لیتے ہوئے اس شخص کو معاف کر دیا، اس کافر کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں کو دین کی دعوت دینے گئے کہ آ جاؤ رب کی طرف، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان میں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، یہ تم اپنی جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہو، چھوڑ دو ان سب کو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، تمہارا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کو پیدا کیا کسی نے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ان کو جا کر دعوت دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن نافرمان لوگ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ ٹھکرانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم و ستم کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مار کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم جب یہ میں واقعہ سنتا ہوں تو میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں کہ اگر آج کے اس دور کے اندر میرے اوپر کوئی اس طرح کا ظلم و ستم کرے میں برداشت کر لوں گا؟ اور وہ تو کافر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کا رویہ اختیار کیا؟ جبرائیل امین حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ طائف والے درمیان میں رہتے تھے، ایک دائیں طرف پہاڑ تھا اور ایک بائیں طرف پہاڑ تھا۔ کہنے لگے جبرائیل امین کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اگر محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو، اگر تمہیں یہ حکم دے دے تم نے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ کہنے لگے کہ آپ مجھے حکم دے، میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل کو قائم کرے گا جو صرف ایک رب العالمین کی عبادت کرے، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ واللہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے واقعات ہم سنیں تو ہمارے جو اعمال ہیں ہم ان پر بھی غور کریں کہ میں اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم و ستم کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں،
اگر مجھے کوئی گالی دے دیتا ہے میں اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہوں، اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے؟ اللہ کی قسم بہت بہت بڑے حادثات پیش آتے ہیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے پیچھے؟ یار اس نے مجھے گالی دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہے نا، اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی ہے، آپس کے اندر لڑائی ہوئی، اس نے گالی دے دی اس کی ماں کو، وہ اس کی ماں کو نہیں بلکہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ یسب الرجل اباہ، اگر وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو، گویا وہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو تمہیں اگر کسی نے گالی دیا برداشت کرو، صلہ رحمی اختیار کرو، فودر گزر اختیار کرو، کیونکہ وہ اپنے ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے۔ رفع دفع کرو، اس کا معاملہ رب العالمین پر چھوڑ دو۔ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی نہیں ہو؟ اس محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کے اوپر بھی رحم کیا، تم ایک مسلمان بھائی کے اوپر نہیں رحم کر سکتے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اسی حدیث کی طویل کے اندر فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری، تقوی یہاں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف کہ اگر تمہارے اندر کچھ تقوی ہے تو وہ یہاں ہے، تمہارے سینے کے اندر، دل کے اندر تقوی ہے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اگر وہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے تو میں نے آگے سے عفو درگزر اختیار کرنی ہے، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں حکم دے رہے ہیں کہ وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اگر تم نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر کسی ہمسائے کا، کسی رشتہ دار کا تم نے حق کھایا ہے تو تم اس کا حق ادا کرو، تم اس کا حق دے دو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے زمین کا حصہ کھاتا ہے، ایک بلشت، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ایک گیٹھ، ایک بلشت کسی کا زمین کا حصہ کھاتا ہے تو قیامت کے دن آگ کا توق پہنایا جائے گا، ایک بلشت کے بدلے میں ایک توق ہوگا اس کے گلے کے اندر۔ اللہ اکبر، آج میں کروں غور اپنی چیزوں پر، اپنی زمین پر، کہ میں نے اپنے بھائی کا کتنا حصہ زمین کا لیا ہوا ہے، کتنے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، کتنی کنال میرے پاس ہے، میرے بھائی کی کتنے مرلے میرے پاس ہیں، اور میں ان سب کی پیمائش کروں ایک بلشت کے حساب سے کتنی بلشت بنتی ہے اور کتنے توق میرے گلے میں جہنم کے پہنائے جائیں گے، آگ کے پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ، اللہ اکبر۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دنیا کے اندر آگ ہے نا، ہم اکثر آگ کے سامنے ہاتھ رکھیں صرف 3 سے 4 سیکنڈ رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صرف 8 سیکنڈ، اس کے بعد ہمارا ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیچھے ہٹا لیتے ہیں فوراً۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ میں نے اس کے سامنے صرف 1 سیکنڈ بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اگر 1 سیکنڈ رکھا تو ہاتھ سارے کا سارا جل جائے گا میرا، تو مجھے اس جہنم کی آگ کے توق پہنائے جائیں گے، ایک بلشت کے بدلے میں ایک۔ تو خدا را اس طرح کی چیزوں پر غور کریں، اپنے معاشرے کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کے حق ادا کریں، ان کی زمین کے اوپر قبضہ نہ کیجیے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے
کہ اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اور اس کے جو موت ہے اس کے اندر تھوڑا سا وقفہ ہو، اس کو زیادہ زندگی دی جائے۔ جو یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اس نے ایک کام کرنا ہے، اس نے ایک کام کرنا ہے۔ پوچھا گیا کون سا کام ہے؟ فرمایا فل یسل رحمہ، کہ صلہ رحمی کو اختیار کرنا ہے، اپنے اندر صلہ رحمی کو اختیار کیجیے۔ اگر میرے اوپر کوئی میرا دوست، میرا بھائی، میرا ہمسایہ کو ظلم کرتا ہے تو میں برداشت کروں اس کو۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہے، میرا بھائی، سگا بھائی ہے، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، جو بھی ناراض ہے اس دنیا کے اندر، عزیز و اقارب، ان سب سے صلح کی جائے، ان سب سے یہ کہا جائے کہ یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ وخیرہم الذی یبدأ بالاسلام، جو سب سے پہلے اسلام میں پہل کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے، وہ بہتر ہے آدمی، سب سے بہتر وہی آدمی ہے جو اسلام کرتا ہے۔ تو خدا را آج کے اس جمعہ کے اندر سب احباب، سب بھائی، سب بزرگ یہ وعدہ اور عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد اگر مجھ سے میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بیٹا، کوئی عزیز و اقارب، کوئی بھی ناراض ہے، مجھ سے بولتا نہیں ہے، تو میں نے آج جا کر ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ میرا ہمسایہ مجھ سے اگر ناراض ہے تو میں نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ہمسایہ کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا طبخت مرکتن فاکثر ماءها وطاعت جیرانک۔ اللہ کی قسم اس حدیث پر غور کیجئے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے اپنے گھر کے اندر، فاکثر ماء، اس کا پانی زیادہ کر لے، اس کا شوربہ زیادہ کر لے۔ شوربہ زیادہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا وجہ ہے؟ آگے فرمایا وطاعت جیرانک، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ ایسے نہیں کہا کہ شوربہ زیادہ کرنا ہے، اپنے لیے نہیں کرنا، وطاعت جیرانک، اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھنا ہے، اس سے بھی پوچھنا ہے کیا تم نے آج کھانا پکایا ہے، تمہارے گھر کے اندر کھانا ہے، تمہارے گھر کے اندر سالن ہے، تمہارے گھر کے اندر آٹا ہے، اس طرح کے سوال جواب کریں۔ تو ایسے ہی محبت انسان کے اندر پھیلتی ہے۔ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، تو وہ اپنے دوستوں اقارب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو خدا را آج کے اس جمعہ کے اندر آپ سب یہ اپنے آپ سے عہد کر کے جائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے مہینے ہو گئے، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں میں اپنے فلاں رشتہ دار سے ناراض ہوں۔ تو اس کا حساب لگائیں اور پھر یہ سوچیں، اس حدیث کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے کچھ بھی حلال نہیں ہے کہ اس کا مسلمان بھائی سے ناراض ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلح کر لیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کریں۔ لا يدخل الجنت قطاع، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوتا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ تو آج مجھے چاہیے کہ میں اس جمعے سے یہ فائدہ حاصل کروں اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ صلح کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے اندر صلہ رحمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح لذات بینہم۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مقام، اللہم انصرہم واحفظہم، اللہم انصرہم بالجنود الملائکہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہم انی اسألک علما
نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.